جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کے حوالے سے کچھ باتیں ہم اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا کن کن مواقع پر زیادہ ہوتا تھا۔ اور میں اپنے پچھلے سلسلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ عمومی طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے، مسکرانے سے مراد ویسے تو آپ کی چہرے پر مسکراہٹ ہی رہتی تھی جب آپ عوام کے درمیان ہوتے تھے، لیکن بالخصوص جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کے اندر بہت اضافہ ہوا، یا جس کو ہم ہنسنا بولتے ہیں، جس میں فقط آواز اتنی ہو کہ اپنے کان تک پہنچے، تو ایسا جو ہنسنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اس حوالے سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے یا آپ ہنسے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنسے، یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ معاملہ ملاحظہ کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس حوالے سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے خصوصی طور پر تذکرہ کیا ہے۔ انہی میں سے کچھ واقعات ہم پیچھے سن چکے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں اس حوالے سے سنیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ پر تشریف فرما رہے، یہاں تک کہ جب چاشت کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد عصر، مغرب، ان تمام میں آپ علیہ السلام نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی، یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھی اور اپنے گھر تشریف لے کر چلے گئے۔ تو لوگوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آج کے معاملے میں کچھ پوچھا نہیں، کیونکہ صنع اليوم شیئا لم یصنعہ قط، آج حضور علیہ السلام نے وہ معاملہ فرمایا کہ کبھی نہیں فرمایا، کہ آپ علیہ السلام بیٹھے رہے، چہرے پر مسکراہٹ، پھر اس کے بعد بیٹھے رہے، ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب، اور عشاء تک تشریف فرما رہے، عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر تشریف لے کر گئے اور کوئی گفتگو نہیں کی آپ علیہ السلام نے۔ تو آپ حضور علیہ السلام سے پوچھتے تو صحیح کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو قربت حاصل تھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیسی صحبت آپ کو نصیب تھی، تو آپ بہت سارے وہ سوالات کر سکتے تھے جو دوسرے نہیں کر سکتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے معاملے کے بارے میں پوچھا کہ آج آپ نے اس طرح کا معاملہ فرمایا، کیا وجہ تھی اور کیوں آپ مسکرائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میرے سامنے جب سے دنیا کی ابتدا ہوئی اس وقت سے معاملات کو پیش کیا گیا
اور آخرت کے معاملات کو بھی پیش کیا گیا۔ جب سے دنیا کی ابتدا ہوئی اس وقت کا معاملہ پیش کیا گیا، یہاں تک کہ آخرت کا معاملہ بھی پیش کیا گیا۔ سارے کے سارے حالات و واقعات، ساری باتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ پھر آپ نے قیامت کا معاملہ بیان فرمایا کہ فَجُمِعَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخَرُونَ بِسَعِيدٍ وَاحِدٍ، کہ تمام کے تمام لوگوں کو اول آخر یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے افراد آنے ہیں سب کو ایک میدان کے اندر جمع کیا گیا۔ لوگ بڑے اس وجہ سے گھبراہٹ میں تھے، حتیٰ کہ وہ آدم علیہ السلام تک گئے اور ان کے پسینے جو ہیں انہوں نے ان کو لگام ڈالی ہوئی تھی، یعنی بڑی پریشانی کے عالم میں تھے اور پسینوں کے اندر ڈبکیاں لگا رہے تھے، منہ تک بازوں کے پسینہ پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کی کہ یا آدم انت ابو البشر وانت اصطفاک اللہ عز وجل اشفع لنا الی ربک، یعنی اے آدم علیہ السلام آپ تمام انسانوں کے والد ہیں اور آپ کو اللہ نے چن لیا، آپ کو اپنا صفی بنایا، یعنی چنا ہوا بندہ، پسندیدہ بندہ، اختیار کردہ بندہ آپ کو بنایا ہے، تو آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ انہوں نے ارشاد فرمایا جو حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لقد لقیت مثل الذی لقیتم، جو تمہاری کیفیت ہے ویسی ہی کیفیت میری ہے، جیسا تم نے پایا ہے ویسا ہی میں نے پایا ہے۔ انطلقوا الی ابیکم بعد ابیکم الی نوح، یعنی تم اپنے دوسرے باپ کی طرف جاؤ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے دنیا دوبارہ چلی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو تمام کی تمام مخلوق جو ہے، یعنی تمام کی تمام انسان جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ چند افراد جو آپ کے ساتھ کشتی میں موجود تھے وہ سلامت رہے، اور پھر آپ کی اولاد سے دنیا بھر کے اندر اولاد پھیلی، افراد پہلے، اور جو ہے وہ آج خلقت جو ہے وہ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی موجود ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے باپ کے بعد دوسرے باپ، یعنی جو دوسرے تمہارے باپ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی طرف جاؤ۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے بھی اسی طرح عرض کریں گے کہ ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کیجیے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا ہے، اور آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہیں چھوڑا۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ لیس ذاکم عندی، یہ معاملہ میرے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ انطلقوا ابراہیم علیہ السلام، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ان اللہ عز وجل اتخذہ خلیلا، کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، تو ان کے پاس جاؤ۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ لیس ذاکم عندی، یہ معاملہ میرے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، فإن اللہ عز وجل کلمہ تکلیما، اس لیے کہ اللہ عز وجل نے ان کو اپنا کلیم بنایا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو فرمائی ہے، کلام فرمایا ہے۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے گفتگو کریں گے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ لیس ذاکم عندی، یہ معاملہ میرے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، فإنہ کان یبرئ الأکمہ والأبرص ویحیی الموتى، کہ یہ وہ ہیں کہ جو برس والوں کو، جو مادرزاد اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے اور مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی ارشاد فرمائیں گے جب لوگ ان کے پاس آئیں گے کہ لیس ذاکم عندی، میرے اختیار کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن تم جاؤ کس کے پاس؟ انطلقوا الی سیدی ولد آدم، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے سردار کے پاس جاؤ۔ فإنہ اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اوپر قیامت کے دن سب سے پہلے زمین کھلی ہے، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جو میدان محشر میں تشریف لائیں گے وہ یہی سید ولد آدم ہیں، تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں۔ وہ کون ہیں؟ انطلقوا الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیشفع لکم الی ربکم، تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہ تمہارے لیے تمہارے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ فینطلقون، لوگ چلیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوں گے تو لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
تسلی دیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، طویل سجدہ کریں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجے گا اور فرمائے گا کہ ایذن لہ وبشرہ بالجنہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دو اور ان کو جنت کی بشارت دو کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ تو قال، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام یہ آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں تشریف فرما ہوں گے، اللہ عز و جل یہ ارشاد فرمائے گا کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، وقل یسمع، آپ فرمائیے آپ کی بات کو سنا جائے گا، واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیں گے اور اللہ جل شانہ کا دیدار کریں گے، جب دیدار کریں گے تو خر ساجدن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گریں گے اور پورا ایک جمعہ یعنی ایک ہفتے کی مقدار تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ارشاد فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، آپ ارشاد فرمائیں آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ ارادہ کریں گے کہ سجدہ کریں، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو وہاں پر موجود ہوں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کو پکڑیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی دعا اور ایسی حمد عطا فرمائے گا کہ کبھی کسی کو ایسی دعا کی سعادت، ایسی حمد کی سعادت نہیں ملی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ای ربی، اے میرے رب، خلقتنی سید ولد آدم ولا فخر، تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ایسا پیدا کیا کہ مجھے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، یعنی یہ ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر فخر نہیں کرتا، یا ایسا منصب مقام ہے یعنی کسی دوسرے کو ایسا مقام و مرتبہ نہیں ملا تو دوسروں کو فخر کا حق بنتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہے کہ جو اپنے اس منصب کے اوپر فخر کر سکے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا، میں عاجزی اور انکساری ہی اختیار کرتا ہوں۔ وَأَوَّلَ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، مجھے اے رب عز و جل تو نے ایسا بنایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میں ہی حاضر ہوا، یعنی زمین مجھ پر ہی کھولی گئی، میری ہی قبر کو کھولا گیا، اور سب سے پہلے میدان محشر کے اندر میں حاضر ہوا، ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ میرے حوض پر آئیں گے، اور حوض کا جو مقام ہے وہ صنعاء اور ایلا، یہ دو علاقے ہیں، ان کے درمیان کے علاقے سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ میدان محشر کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھینچا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حوض کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حوض کوثر جو ہوگا اس پر لوگ آئیں گے، کثرت کے ساتھ لوگ آئیں گے، اور ایک مثال کے لیے یہ بیان کیا کہ یمن کا جو علاقہ ہے صنعاء اور ایلا، ان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے زیادہ بڑا یہ حوض ہے۔ احادیث میں مختلف الفاظ اس حوالے سے آئے ہیں کہ اتنے فاصلے سے اتنے فاصلے کا یہ حوض ہے، یہ صرف اور صرف ایک اس کی مقدار اس حوالے سے بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ حوض بہت بڑا ہوگا، ورنہ حقیقتاً یہ حوض ہے کتنا بڑا یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یعنی یمن سے لے کر مکے تک ہے یا اس سے بھی بڑا یہ حوض ہے، حقیقی اس کی جو مقدار ہے یہ کتنا طویل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ صدیقین کو بلائیں، صدیقین آئیں گے وہ شفاعت کریں گے، کہا جائے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بلائیں، تو انبیاء کرام علیہ السلام آئیں گے تو وہ معہ العصابہ، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی جماعت ہوگی، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو کسی کے ساتھ 5 افراد ہوں گے، کسی کے ساتھ 6 افراد ہوں گے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئیں گے تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی وہ امتیں کہ جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں، یعنی امت کے وہ افراد کے جو ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ آئیں گے، تو بعض تو وہ ہوں گے کہ جن کے ساتھ ایک چھوٹی جماعت ہوگی، اور بعض ایسے انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے کہ جن کے ساتھ 5 6، اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، یعنی ان کی قوم میں سے کوئی بھی ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا تھا۔ پھر کہا جائے گا کہ شہداء کو بلائیں، تو شہداء آئیں گے اور وہ شفاعت کریں گے، پھر اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ انا ارحم الراحمین ادخلوا جنتی من کان لا یشرک بی شیئا، یعنی میں ارحم الراحمین ہوں، جس نے بھی شرک نہیں کیا اس کو میری جنت کے اندر داخل کر دو۔ تو تمام جو مومنین ہوں گے ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ دیکھو جہنم کے اندر کوئی شخص موجود ہے کہ جس نے کوئی بھلائی والا عمل کیا ہو۔ جہنم کے اندر فرشتے دیکھیں گے تو ایک شخص نظر آئے گا، تو اس سے کہیں گے کہ کیا تو نے کبھی نیکی کی ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے کبھی نیکی کی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ لا، میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، البتہ اتنا تھا کہ میں جب خرید و فروخت کرتا تھا تو لوگوں کے ساتھ میں نرمی برتا کرتا تھا، آسانی کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جیسا یہ بندہ میرے بندوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا، نرمی کرتا تھا، اس کے ساتھ بھی نرمی کرو، یعنی اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ پھر اس کے بعد جہنم سے ایک شخص کو نکالا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی نیکی کا کوئی کام کیا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں نے اپنی اولاد کو اس بات کا حکم دیا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ سے جلا دینا اور مجھے چورا چورا کر دینا، جیسے سرما ہوتا ہے ویسے بنا دینا، اور جو میرے اعضاء ہیں جو حصہ بچ گیا اس کو سمندر کے اندر ڈال دینا، اور جو خاک ہو اس کو ہوا کے اندر اڑا دینا۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے، لما فعلت ذالک، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ من مخافتی کا، تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ انظر الی ملک اعظم ملک فإن لک مثلہ وعشرۃ امثالہ، یعنی تو دیکھ کہ بڑی سے بڑی جگہ کون سی ہے، مملکت کون سی ہے، تو تیرے لیے وہ بھی ہے اور اس کی مثل 10 گنا تجھے اور ملے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی انعام فرمائے گا کہ جس نے اس طرح کا معاملہ کیا کہ اپنے آپ کو جلانے کا حکم دیا اور مٹی کو ہوا میں اڑانے کا حکم دیا، تو اس کے اس خوف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام فرمائے گا اور حکم ارشاد فرمائے گا کہ اس کو جنت کے اندر بڑی سے بڑی سلطنت اور اس کی مثل جو ہے 10 گنا دیا جائے۔ یہ یاد رہے کہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات کی بنیاد پر کوئی شخص کہے کہ چلے میں بھی اس طرح کا حکم دے دوں، تو یہ جائز نہیں ہے اس طرح کرنا۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح کی وصیت کرتا بھی ہے تو اس کی وصیت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی وصیت پر عمل کرنا یہ حرام ہے۔ تو یہ اس کا معاملہ پیش آ گیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ یہ فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اس طرح کا وہ حکم دے اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی ایسے اعمال موت سے پہلے ہو جائیں کہ جو اس کے ایمان کو ضائع کرنے والے ہوں۔ تو ایسے جو معاملات ہوتے ہیں، ایسے جو واقعات ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر شرعی حکم تبدیل نہیں ہوتا۔ حکم شرع یہی ہے کہ جس طرح دیگر لوگوں کو دفنایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، ویسے ہی ان کو غسل و کفن دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسے دفنایا جائے گا۔ آگ سے جلانے کی اسے اجازت نہیں ہوگی۔ جب اس بندے کو، اب یہ مسکرانے کا تذکرہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاش کے وقت کیوں مسکرائے تھے، تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اسے یہ کہا جائے گا کہ تجھے جنت کے اندر دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ مل رہی ہے، تو وہ کہے گا کہ لما تسخر بی وانت الملک، یا رب عز و جل، تو بادشاہ ہے اور تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، مجھ سے مذاق کرتا ہے، میرا مذاق بنا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَذَاكَ الَّذِي ضَحِكْتُ مِنْهُ مِنَ الضُّحَىٰ، یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے میں چاش کے وقت مسکرایا تھا۔ اس پر میں پچھلے سلسلے کے اندر گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ ایک بے اختیار معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی سے مذاق کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بلند و بالا ہے کہ اس طرح کسی کے ساتھ استہزاء فرمائے، کسی کا مذاق بنائے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو وہ شخص جو ہے اس کو یقین نہیں آیا کہ میرے اتنے گناہ کہ میں نے کبھی نیک عمل کیا ہی نہیں، اس کے باوجود مجھے جنت کے اندر جو ہے وہ دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ مل رہی ہے، یہ تو کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ یا رب عز و جل، تو بادشاہ ہے اور میرے ساتھ مذاق بنا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تیرے لیے مذاق نہیں بنا رہا، تیرے لیے یہی انعام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بے اختیار جملوں پر مسکرا دیے، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا
کہ صبح کے وقت جو تم نے دیکھا تھا کہ میں مسکرایا تھا، تو یہ سارا معاملہ میرے سامنے پیش کیا گیا، اور آخر میں وہ شخص بھی پیش کیا گیا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو کی، اور میں اس معاملے کو دیکھ رہا تھا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، میں ہنس پڑا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تو ہوتا ہے بے اختیار ہنسنا، اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں تو اس پہ بندہ بے اختیار ہنس پڑتا ہے، تو یہ کسی کی شان اور وقار کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہنسنا یا مسکرانا یہ سنجیدگی کے خلاف ہے، یہ وقار کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون باوقار ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون شان و عظمت والا ہوگا، لیکن جب اس طرح کے معاملات آتے تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر مسکرایا کرتے تھے کہ یہ ایک تقاضۂ بشریت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ کیفیت طاری ہوا کرتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے کائنات سے آخر تک، یعنی جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور آخری شخص بھی جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے، اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط علم الیقین کے طور پہ نہیں بلکہ عین الیقین کے طور پر عطا فرمایا کہ ساری کی ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیں، جس سے آپ کو عین الیقین اور حق الیقین جو ہے وہ حاصل ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو از ابتدا تا انتہا جنت کے اندر داخل ہونے تک کے تمام معاملات، جہنم میں لوگوں کے داخل ہونے کے تمام معاملات دکھا دیے گئے، اور اس کا علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھا۔ ایک ہوتا ہے شرعی ہیلا کرنا۔ ہیلا ایسے کام کو بولتے ہیں کہ ایک شے جو ہے اس کو مباح طریقے سے حاصل کر لینا۔ شریعت مطہرہ کے اندر ایسے ہیلے کہ جن کے اندر کسی حرام کو حلال نہ کیا جائے، حرام کو حلال نہ کیا جائے، اس کی اجازت دی گئی، اور جس میں کسی حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے اس کے لیے ہیلہ اختیار کرنا یہ حرام قرار دیا گیا۔ جیسے بنی اسرائیل نے، ان کو منع کیا گیا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیوں کو شکار نہیں کرنا، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ یہ آزمائش آئی کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو ان کے علاقے کے پانی کے اندر، دریا یا نہر کے اندر، وہاں پر مچھلیاں کثرت کے ساتھ آیا کرتی تھیں، جبکہ ہفتے کے علاوہ کوئی اور دن ہوتا تو اتنی کثرت سے مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ تو اب انہوں نے اس کا ہیلہ یہ نکالا کہ دریا کے راستے میں انہوں نے نہریں بنا لی اور راستے بنا لیے کہ پانی وہاں سے چلتا ہوا آئے، اور پھر انہوں نے گڑھے بنا دیے کہ وہ پانی چلتا ہوا آئے گا اور ان گڑھوں کے اندر پہنچ جائے گا۔ اب جب ہفتے کا دن ہوتا تو یہ ان کو کھول دیتے راستوں کو، اور وہاں سے پانی آتا اور پانی کے ساتھ کثرت کے ساتھ مچھلیاں آتی، اس گڑھے میں پہنچ جاتی، تو اب وہ گڑھا بند کر دیتے، اور پھر اس کے بعد جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ تو یہ حیلہ باطل تھا، شریعت کے خلاف تھا۔ ایک کام جو ان کے لیے حرام قرار دیا گیا اس کو انہوں نے حلال کرنے کی کوشش کی، تو اس کو ناجائز و حرام قرار دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی جائز کام اس کے لیے کرنا ہے، جیسے سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ اپنی اہلیہ کو ایک معاملے کے اوپر کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو ان کو 100 کوڑے لگاؤں گا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، لیکن وہ قسم کھا چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم 100 جو تنکے ہیں وہ لے لو اور یہ ان کو مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ شرعی ہیلہ اختیار کرنے کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ بہرحال یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ کہاں پر ہیلہ شرعی کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور کہاں پر اجازت نہیں ہوتی، یعنی کوئی حرام حلال کر لیا جائے اس کی شریعت مطہرہ کے اندر اجازت نہیں۔ اسی طرح کا ایک معاملہ پیش آیا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے حجرہ مقدسہ کی طرف رخ کیا ہوا تھا، پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ مسکرا دیے، ہنس پڑے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد وجہ بیان کی کہ لعن اللہ الیہود، اللہ نے یہود پر لعنت کی، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ کس حرکت کی وجہ سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر چربی کو، جانوروں کی چربی کو حرام قرار دیا تھا۔ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، ان میں سے چربی بھی تھی جانور کی جو ان کے اوپر حرام کر دی گئی۔ تو فباعوها واکلوا اثمانها، انہوں نے حرکت یہ شروع کی کہ اس کو کھاتے نہیں تھے، کھانا حرام قرار دیا گیا تھا، تو یہ اس کو بیچ دیتے اور بیچنے کے بعد اس کی جو رقم آتی تھی اسے استعمال کیا کرتے تھے۔
تو وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے اوپر کوئی چیز حرام فرماتا ہے تو اس کا ثمن یعنی اس کی قیمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حرام فرما دیتا ہے۔ خنزیر حرام ہے تو خنزیر کو بیچنا بھی حرام، اس سے جو رقم ملے گی وہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو منع کیا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود یہ حرکت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ان کے اس حرکت کی وجہ سے مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے۔ ایک اور واقعہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسکراہٹ کے حوالے سے سماعت فرمائیے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میرا سر کاٹ لیا گیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرا سر کاٹ لیا گیا ہے اور سر جو ہے وہ لڑکتا ہوا جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سر کٹ گیا ہے اور سر لڑکتا ہوا جا رہا ہے اور بندہ اس کے پیچھے جا رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اس گفتگو کے پر مسکرا دیے، ہنس دیے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول، ایک ضابطہ اور ایک مسئلہ ہمیں سمجھایا، ایک بات سکھائی کہ جب بندہ اس طرح کو خواب دیکھتا ہے تو ایک اچھا خواب ہوتا ہے اور ایک برا خواب ہوتا ہے۔ اچھا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان لے کر آتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامی، جب شیطان تم میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کے خواب کے اندر کھیلے، یعنی اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے جیسا اس نے دیکھا ہے، تو فلا یحدث به الناس، اس طرح کا برا خواب جو ہے وہ کسی دوسرے کو نہ بتائے۔ یعنی اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر اچھا خواب بندہ دیکھتا ہے، رحمت دیکھتا ہے، اچھائی دیکھتا ہے، تو اس میں تو وہ ایسے بندے کو بتائے کہ جس کے اوپر اس کو اعتماد ہے، یا ایسے کو بتائے کہ جس سے وہ تعبیر پوچھنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے، جیسے بعض اوقات ڈر جاتا ہے بندہ، یا کوئی ایسا معاملہ دیکھتا ہے کہ جو اس کو اچھا محسوس نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے، بلکہ بندہ اٹھے جب اس طرح کا معاملہ پیش آئے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اپنی الٹی جانب جو ہے وہ 3 مرتبہ تھوک دے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تھوکنے سے مراد تھو تھو یہ کر دے 3 مرتبہ، تو وہ جو خواب ہوگا یہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسکراہٹ کے صدقے میں ہماری پریشانیاں، ہمارے غم دور فرمائے، بالخصوص آخرت کی جو آزمائشیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسکراہٹ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔